السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تو آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آج کی بات۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ مولانا وہاب الدین صاحب تفسیر شیخ و عہد میں کرمانی اور چند اور درویش جو تھے حاضر خدمت تھے۔ تو بات عارفوں کے تبکل کے بارے میں یعنی کہ ذکر چل رہا تھا اور بات چل رہی تو شروع ہوئی اور زبان مبارک سے فرمایا آپ نے کہ عارفوں کا توکل یہ ہے کہ ان کا توکل سوائے خدا کے کسی پر نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا توکل صرف یہ ہے، اور اسی بات کی آپ کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف خدا کی راہ میں، جو خدا پہ ہی صرف بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ اور کسی اور شے پہ یا کسی اور چیز سے بھروسہ کرتے ہیں، اور صرف ان کی توجہ بھی صرف اللہ کی ہی طرف ہوتی ہے، نہ کہ کسی اور کی طرف، نہ کسی غیر کی طرف، نہ کسی اور شے کی طرف۔ فرمایا کہ توکل جو ہے وہ حقیقت میں وہ ہے جو خلقت کی مدد اور تکلیف کی حکایت اور شکایت نہ کرے، نہ کسی سے شکایت کرے، نہ کسی مخلوق سے شکایت کرے، اور نہ کسی کی مد و تکلیف دے کسی کو، نہ کسی کو پریشان کرے، نہ کسی کا دل دکھائے۔ یہ توکل کا نام ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور توکل اگر اللہ کی ذات سے ہو جائے تو بے شک جو اللہ کی ذات ہے اور اس پہ ہی توکل ہو جائے تو وہ انسان بہت خوش نصیب ہے، اور اس کا یہ مان کے چلیے کہ اللہ کی ذات پہ بالکل بھروسہ اور اعتماد ہے، اور صرف وہ اللہ سے ہی بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ہی دعا مانگتا ہے، نہ کہ کسی اور چیز سے آس لگائے، نہ کسی چیز پہ بھروسہ کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ کیا تجھے کچھ ضرورت ہے؟ فرمایا تجھ سے نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ تجھ سے نہیں ہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، ظالم لوگوں نے آگ میں ڈالا اور آگ میں آپ کو پھینک دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاؤ، اور تشریف لانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کو کوئی مجھ سے ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اس سے نہیں ہے ضرورت، یعنی کہ آپ سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری جو ضرورت ہے صرف اور صرف اللہ سے ہی ہے، اور اللہ پہ ہی میرا بھروسہ ہے، اور اللہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اس بات سے کہ آپ اپنے نصف سے غائب تھے، اپنے نصف پر آپ غالب تھے اور غائب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بالخصوص حضور حاصل تھا، کیونکہ صرف اور صرف اللہ سے ہی انہیں حضوری حاصل تھی اور کسی سے نہیں تھی۔ فرمایا کہ اہل توکل پر تجلیات شوق ہیں، شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے، اہل تجلیات پر شوق میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس وقت انہیں ذرہ ذرہ کر دیا جائے، واہ کیا بات ہے، یا تلوار سے زخمی کیا جائے، یا کسی اور طرح رنج و عالم پہنچایا جائے تو انہیں مطلق خبر نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بات ہم پہلے بھی کلپ میں بتا چکے، اور پھر انشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے بات چل رہی تھی زاہدوں کے بارے میں، اور اب چل رہی ہے عارفوں کے بارے میں۔ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے انہیں کتنی تکلیف دی جائے، مارا جائے، توڑا جائے، ذرہ ذرہ کیا جائے، انہیں کسی چیز سے زخمی کیا جائے، کسی دھاردار ہتھیار سے بھی زخمی کیا جائے، غرض کہ انہیں کسی بھی طرح سے تکلیف کیوں نہ دی جائے، لیکن ان سب چیزوں کا اس پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی تکلیف دینے والا کوئی تکلیف دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی یاد میں اور اللہ کے مسائل میں، اللہ کی عبادت میں ایسا کھو چکا ہوتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا اور کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آپ اس کے ساتھ میں کیا کر رہے ہو۔ فرمایا ہے کہ عارف کا توکل
حق پر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ عالم شکر میں متحیر رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت ریاضت میں، اس کے شکر میں ہر وقت اس سے لو لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اسے اور یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ میرے پاس کوئی انسان یا کوئی شے یا کوئی ہے یا نہیں ہے، اسے تو صرف اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہے کہ عارف کون ہے؟ فرمایا جو تین چیزیں، اور علم مقصد تین چیزیں ہیں ایسی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسی تین چیزیں ہیں، علم اور عمل، پھر وہی بات آتی ہے، اور خلوت۔ خلوت کا مطلب ہے تنہائی اکیلے میں اللہ کی یاد کرنا، اس میں مگن ہو جانا، اس میں محو ہو جانا، اس میں لین ہو جانا، اور خلوص سے قطع تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں سے بھی بالکل دور ہو جاتے ہیں، دنیا داری سے، لوگوں سے، مخلوق سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، انہیں کسی بھی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو لا تعلق ہوتے ہیں۔ جب آسا آدم علیہ السلام کی آواز آئی تو سونے اور چاندی اور سبا کی سب چیزیں آدم علیہ السلام کی حالت پر ہوئی، سوائے سونا اور چاندی کے، سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر یعنی کہ روئی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت پر روئیں، اور اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں روئے، سونا اور چاندی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں روئے، عرض کی جو تیرا نافرما بردار ہے، تیرا فرما بردار بندہ نہیں ہے نا، تیرا نافرمان بندہ ہے، اس کی حالت پر ہم نہیں روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے سونے اور چاندی نے فرمایا، یعنی کہ دنیا کی ہر مخلوق جو تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہاں سے دنیا داری میں بھیجا گیا، دنیا پہ بھیجا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا، تو جب جنت سے نکالا تھا تو جنت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں، ان کے رنز و غم میں ہر چیز روئی تھی سوائے سونا اور چاندی کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی سے بھی پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تم کیوں نہیں رہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو انہوں نے فرمایا اے مولا کریم، یہ تیرا نافرمان بندہ تھا، اور جو تیرا نافرمان بندہ ہو اس پر رونے کا فائدہ کیا، اس میں کیوں روئے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم، تمہاری قیمت جو کچھ تم میں ہے ان پر ظاہر کروں گا، اور ان کے فرزندوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی کہ ان کے فرزندوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا، ان تمہاری قیمت تم پر ظاہر کر دوں گا، یعنی کہ سونا چاندی کی قیمت تو زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا خادم بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا مخلوق ہے، ہر انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں داخل ہے، اور آج سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے انبیاء بھی تھے، اس لحاظ سے جتنی بھی عورتیں ہیں سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہوئے، اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہوئے تو جتنی بھی عورتیں ہیں سونا چاندی کو زیادہ توجہ دیتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں سونا چاندی کو بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں اور ان پہ زیادہ مائل ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے بتایا نا کہ میں خادم بنا دوں گا، یعنی کہ فرزندوں کو، ان کے فرزندوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا، تو وہ خادم ہو گئے، وہ غلام کی طرح۔ عورتیں جو ہیں سونا چاندی پر لپکتی ہیں، انہیں کتنے بھی سونا چاندی پہنا دو لیکن ان کی حبش، ان کا نفس کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتے ہی جاتا ہے۔ دنیا پہ چند عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا پہ رضا اور شاکر رہتی ہے، لیکن 90% عورتیں زیادہ تر جو کہ شاکر نہیں رہتی، اور جن پہ مال و زر ہونے کے باوجود بھی انہیں سونے اور چاندی کی زیادہ چاہت ہوتی ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سونا چاندی میں پہنوں اور اسے استعمال کروں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں اس کو یعنی کہ تمہارا ان کا یعنی کہ ان کے فرزندوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ تو خادم کا مطلب یہی ہے کہ ہر
عورت کو اس کی سونے چاندی کی زیادہ خواہشات ہوتی ہے۔ حسب ملک کا دعویٰ کرے تو محبت کے درجے سے گر جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا بھی ہو جو زیادہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں فلاں سے اتنی محبت کرتا ہوں، فلاں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، محبت سے وہ پھر گر جاتا ہے۔ فرمایا کہ محبت اور وفا اور دعویٰ ہے، محبت دفع کا دعویٰ ہے، یعنی کہ محبت جو ہے وہ دفع کا دعویٰ ہے، اور میں وصال اور ہمت باطل یعنی فکر کا مشاہدہ اور ایسا محب ہے جو فریبتہ نمازوں میں ایسے نصف کان اور سر کا خیال رکھے۔ یہ آپ نے فرما دیا کہ محبت میں زیادہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کے وزن کو، اس کے وقار کو گرا دیتا ہے، اور اس کا وزن، اس کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ محبت کی رضا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر سات و دوزخ میں عظمت اور ہیبت ان کے دائیں و بائیں ہاتھ پر رکھ دیے جائیں تو یہ نہ کہے کہ میں ہاتھ پر رکھ دو، یہ نہ کہیں کہ وہ ہاتھ پر رکھ دو۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ دوزخ اور جنت یعنی کہ سب ان کے ہاتھ پر رکھ دی جائے تو یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی کہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی عزت بہت بلند تر ہے۔ اسی موقع کے مناسب آپ آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلے چیزیں جو انسانوں میں پر فرض ہوئیں وہ معرفت تھی، کہ انسانوں پر پہلے فرض ہوئیں وہ معرفت تھی، یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا مما خلقت الجن والانس لیعبدون، یعنی کہ انسان اور جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث میں بہت سی جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ذکر کیا اور فرمایا مولا کریم کہ تیری عبادت کے لیے کہ ہم تھوڑے تھے، تو نے اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا، یعنی کہ انسان کو پیدا کیا مولا کریم، جو کہ انسان تیرا نافرمان بندہ ہے، ہم کہ تیری عبادت کے لیے تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میری عبادت کرتے ہی ہو، تم میری عبادت کرتے ہو بے شک، لیکن آپ سے ہٹ کے میں نے انسان کو جو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن امتحان کے لیے بھی پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی ہو، کوئی سی بھی 18,000 عالم کے اندر کوئی بھی ایسی شے، چاہے کنکڑی ہو، پتھر ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، یا کوئی بھی شے کیوں نہ ہو، وہ سب کی سب میرے عبادت کرتی ہے، میری تسبیح پڑھتی ہے۔ اے فرشتوں میں مجھے تمہاری بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رہی بات انسان کی، تو انسان کو میں نے بے شک عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے میں نے اسے امتحان کے لیے بھی پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اس سے اچھی حسین شے و خوبصورت انسان سے اچھی پوری دنیا میں اس نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی ہے۔ سب سے اچھی، عمدہ اور خوبصورت شے جو بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے اور جانوروں کی طرف، پرندوں کی طرف جائیے، ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی طرف تصور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان پھونکی ہے، اور وہی بے شک اپنی جان کو محبوب رکھتے ہیں، اور اپنی جان کو محبوب رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو، ہر مخلوقات کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ غور کر کے دیکھیے کہ بے شک
اللہ تعالیٰ نے، اب عقل میں تصور کیجیے کہ سچ میں ہی کہ ہمیں بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا ہے۔ بے شک جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے عمدہ اور بے شک خوبصورت پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم بات ابھی آگے دوسری کلمے میں بیان کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔